کے قریب بھی نہ جانا اور زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ رب الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ دیکھیں، زنا کا جب ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ہر وہ راستہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، جو شیطانی راستہ ہے، خطوات الشیطان جسے کہا گیا، ان سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ ظاہر ہے اس میں وہ سارے اسباب آئیں گے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا کہ اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر اسی آیت میں آگے چل کر آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی فرماؤ کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے، بد نگاہی سے بھی بچنا ہے۔ بدکاری تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ بد نگاہی ہی ہے۔ اس ماڈرن دور میں جس طریقے سے بے حیائی کا فتنہ سامنے آیا ہے ویڈیوز کی شکل میں، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے جو پہلے کبھی امت پہ نہیں آئی۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس اعتبار سے برائی کرنے کے اتنے مواقع اویلیبل نہیں تھے جو آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، اسمارٹ فونز کی وجہ سے ویڈیو کا فتنہ عام ہوا ہے، ایک عام بندے تک اویلیبل ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے برائی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں فوراً نگاہ کو ہٹا لوں۔ اسی سے وہ کنسیپٹ آیا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے، یہ نہیں ہے کہ پتہ چل گیا ہے اس کے باوجود پہلے آپ نے نظر ڈالنی ہے اور پھر معافی مانگنی ہے، وہ دوسری نظر ہی ہوگی۔ اچانک نظر کا ذکر ہے، اس میں اٹھ جانے والی نظر، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ میں اس نظر کو ہٹا لوں۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزر رہی تھیں، اچانک آپ کی نگاہ پڑی، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر صحابہ میں واپس آ کے فرمایا کہ اگر کسی کی نظر کسی نامحرم پر پڑے اور وہ اسے بھلی معلوم ہو تو اسے چاہیے اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس، اور یوں اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے اس عورت کا خیال نکال دے گا۔ یہ ایک ذریعہ نبی علیہ السلام نے بتایا بے حیائی سے بچنے کا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے، بے شک نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس کے ذریعے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ یعنی نگاہ کا ذکر ہر جگہ موجود ہے، بیسیکلی یہ وہ راستہ ہے۔ یہاں پر بھی جو آیا زنا کے قریب بھی نہ جانا، تو ہر وہ راستہ آپ نے چھوڑنا ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ایک ایک عضو کا ذکر کیا، اور پھر اینڈ پہ فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی یہ تمام برائیاں
اور ان کا الٹیمیٹ انجام بدکاری. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایکسٹریم چیز سے بچنا ہے, اس تک لے جانے والی ہر چیز سے آپ نے بچنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر منڈلانا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کا ایمان اس میں واپس آتا ہے. لیکن وہ کس حالت میں آتا ہے؟ جب وہ توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. وہ اللہ کا وعدہ ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68, 69 اور 70, ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 سب سے بڑے گناہ گنوائے. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل ناحق. شرک حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ, قتل ناحق حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ, اور تیسرے نمبر پہ بدکاری کا ذکر کیا اور کہا کہ جو ان 3 گناہوں سے بھی توبہ کر لے, نہ صرف ہم اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لیکن ہر گناہ سے توبہ کا طریقہ الگ ہے. قتل ناحق کی توبہ صرف توبہ کرنے سے نہیں ہوگی, بلکہ جو اللہ کا حق ہے سورۃ النساء میں آیا وہ آپ نے دینا ہے. ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں, اور بلڈ منی بھی دینا ہے وہ رسا کو. اور اگر وہ قتل جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر قصاص والا معاملہ بھی ہے. اسی طریقے سے چوری کی سزا ہے, وہ سزا کاٹنے کے بعد ہی وہ گناہ معاف ہوگا. اسی طریقے سے بدکاری والا کیس بھی ہے کہ اگر بدکاری پبلکلی رپورٹ ہو جائے گی تو پھر صرف توبہ کافی نہیں ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, ادروائز شادی شدہ کے لیے سنسار کی سزا ہے. ہاں اگر یہ پبلکلی چیز رپورٹ نہ ہو, چھپ چھپا کے ہو, تو پھر توبہ کر لینا کافی ہے. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو. اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو. Monasticism is prohibited in Islam. Our beloved Prophet said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, in the book of Nikah, chapter number 3, hadith number 4. The Prophet said, "O young people, whoever has the means to get married, he should get married." The Prophet said, whoever does not marry is not of me. So if you marry, you are submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 19, that treat your wife with the footing of equity and kindness, even if you dislike her. The Quran says you have to love and be kind to your wife, even if you dislike her. You have to be just to her. So if you love your wife, you are submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala, you are submitting your will to Almighty God. The Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 32, that come not close to adultery, for it is an evil opening other roads to evil. So if you abstain from adultery, you are submitting your will to Almighty God. In Islam, we have a system of modesty, which is the same in Christianity. Quran says in Surah Nur, chapter number 24, verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Whenever a man looks at any woman, and if any brazen thought, any unashamed thought comes in his mind, he should lower his gaze. The same message is given in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 27 and 28, where Jesus Christ, peace be upon him, says, it has been said of the old times that thou shalt not commit adultery. But I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. The same as the Quran says that lower your gaze, Jesus Christ, peace be upon him, says that anyone who looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. The next verse, Surah Nur, chapter number 24, verse number 31 says, say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not a beauty except what appears ordinary of, and to draw her veil, a head covering, over the bosom, and display not a beauty except in front of a father, a husband,
her sons, and a big list of mahram, the close relatives who she can't marry, is given. There are basically 6 criteria for hijab given in the Quran and the Sahih Hadith. The first is the extent, which differs between the man and the woman. For the man, it's from the navel to the knee. For the woman, the complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and hands up to the wrist. The remaining 5 criteria are the same for the man and the woman. The second is, the clothes they wear, it should be loose. It should not be tight-fitting. It should not reveal the figure. Third, the clothes should not be transparent. Fourth, it should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. Fifth, it should not resemble that of the opposite sex. And sixth, it should not resemble that of the unbelievers. These are basically the 6 criteria for hijab given in the Quran and the Sahih Hadith. And if you read the Bible too has similar criteria of modesty. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 22, verse number 5, that the woman shall not wear clothes that which pertain to a man, and neither shall man wear the garments of the woman. Anyone who does so is an abomination to their God. That means wearing clothes of the opposite sex is even prohibited in the Bible. It's mentioned in the 1 Timothy, chapter number 2, verse number 9, that the woman should be dressed up with modesty and shamefacedness and with sobriety. They should not have braided hair or should not wear gold or pearls or costly array. And it's mentioned in the 1 Corinthians chapter number 11, verse number 5 to 6, that the woman that prophesies it or prays with a head uncovered, her head should be shaved off. The Bible in the 1 Corinthians chapter number 11, verse number 5 to 6 says that the woman who does not cover her head when she is praying to the God, her head should be shaved off. Imagine even the Quran and the Sahih Hadith is not as strict as the Bible, where the Bible says the head should be shaved off. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I would like to tell you that we Muslims are more Christian than the Christians themselves.